ناظرین، بنیادی سوال کہ کیا سپریم کورٹ کے اندر جو کرائسس ہوا اس کا، جو ایم کیو ایم کا سٹانس تھا اس کا، اور جس طرح کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد، اس کا کیا ان تمام چیزوں کا، اس تمام کرائسس کا آپس میں کوئی رابطہ ہے، کوئی لنک ہے؟ کیا یہ انٹر کنیکٹڈ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ بات شروع کر دی کہ اب یہ تمام جو محاذ اکٹھا ہو گیا ہے، یہ تمام جو ایک کیس بن گیا ہے، یہ ایونچولی لیڈ کرے گا ایک ان ہاؤس چینج کی طرف، اور بہت سے لوگوں نے وہ نمبر گیم بھی شروع کر دی. سیٹھی صاحب، از اٹ آل ریلیٹڈ؟ کیا یہ سب انٹر کنیکٹڈ؟ دیکھیے، اس سے قبل میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ابھی مجھے ایک کال آئی ہے حیدرآباد سے. اچھا. وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی ہم نے یہ بحث ڈسکشن شروع کی گورنر صاحب کے اوپر اور ایم کیو ایم کی، تو ہمیں وہاں ہماری چینل کو حیدرآباد میں آف کر دیا، بند کر دیا، اور اب پھر ریسٹور ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے کام دوسری بات کریں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں یہ ہماری بات سننے کے لیے تیار رہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں ہماری چینل کو بند مت کریں، اور اتنا پیشنس ہونا چاہیے اور کہ ہماری بات سن سکیں. مگر وہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ہارڈ لائنرز ہیں جو گورنر صاحب کے بھی خلاف ہیں، انہوں نے اپنے ایکشن میں وہ آگے تھے اس وقت حیدرآباد. اب پتہ نہیں اس وقت چل رہی ہے ہماری چینل وہاں یا نہیں. ٹھیک، اب آپ کی طرف آپ کے سوال. لیٹس ہوپ کہ چل رہی. ہاں، لیٹس ہوپ چل رہی ہے. تو ہمارے ارادے نیک ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بات کی، دیکھیے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے مجھے فون کیے. میں نے کہا جی یہ ایک طرف جوڈیشری اور گورنمنٹ کا یہ چیز چل رہی ہے اور بڑی کوئی خطرناک چیز چل رہی ہے. جوڈیشری جس قسم کی ججمنٹس کر رہی ہے، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. یا وہ خوفزدہ ہیں یا اینکشس ہیں. ادھر سے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا ڈیفائنس ہے یہ کیا ہو رہا ہے. ادھر سے ایم کیو ایم کا یہ سارا مسئلہ شروع ہو گیا اور ریزگنیشنز اور پل آؤٹ آف گورنمنٹ، یہ آواز شروع ہو گئی. ان ہاؤس چینج نہیں، ان ہاؤس چینج تو نہیں، وہاں ابھی ان ہاؤس چینج کی بات نہیں شروع ہوئی تھی. اچھا. ابھی اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے انہوں نے بڑی سخت ہارڈ لائن زرداری صاحب کے خلاف لی. تو کچھ لوگوں نے تینوں چیزوں کو لنک کر کے مجھے کہا کہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ بھی اٹیک پہ ہے. ایم کیو ایم بھی پل آؤٹ کرنے کے چانسز ہیں کہ اگر وہ ریزائن کر لیتے ہیں اور ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو شاید اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ الائنس کولیشن سے نکل جائیں گے باہر. تو اس کے ساتھ تو پھر وہاں میجورٹی ختم ہو جائے گی. اور تیسرا یہ کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات کر دی تو لوگ سارا لنک کر رہے تھے، اور کچھ لوگ خوفزدہ تھے کہ شاید یہ اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا حکومت کے خلاف، اور اگلا قدم یہی ہوگا کہ ایم کیو ایم ول پل آؤٹ آف دا نیشنل اسمبلی کولیشن، اور پھر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوگا. اور میاں صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ججز میاں صاحب اور ایم کیو ایم اور یہ باقی فورسز جو ہیں یہ ساری اکٹھی ہو جائیں گی. تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید وہ ابھی سٹیج نہیں آئی. ہو سکتا ہے وہ بڑی قریب ہو، مگر میری اطلاع کے مطابق ابھی شاید وہ سٹیج نہیں آئی تھی. اور اچھا ہوا کہ رات تک گورنر صاحب کی ریزگنیشن ایفیکٹ نہیں ہوئی، وہ انہوں نے واپس لے لی، اور پھر الطاف بھائی نے ایک اور بریدنگ سپیس گورنمنٹ کو دے دی. ایک سوال یہاں بنتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا، یا جس طرح کا ایک ریسٹریننگ آرڈر بھی آیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کا اس کرائسس سے کیسے تعلق بنتا ہے؟ وہ تو اس کو انیشیٹ ہوئی تھی ساری چیز، وہ ایک نیوز ٹکر کے اوپر، ایک خبر کے اوپر انیشیٹ ہوئی تھی. نہیں تو وہ تو کرائسس تو بن گئی تھی نا. ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اب کہ کیسے یہ ایک چھوٹی سی نیوز ٹکر کے اوپر، اور ڈینائل بھی آ گئی پرائم منسٹر ہاؤس سے آن پاکستان 14 کی رات کو ہی، اور پھر جج صاحبان اکٹھے بھی ہو گئے سپریم کورٹ. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ایسی چیز تھی جس کی بیسس کے اوپر ایسے لگا بہت بڑی کرائسس شروع ہوگی. یہاں اسلام آباد میں، کراچی میں ایک اور کرائسس شروع ہوگی، لندن میں ایک بیان آ گیا. تو وہ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ کو اب شروع یہ بات کہاں سے ہوئی؟ پرائم منسٹر صاحب کا کلپ دکھاؤں جو انہوں نے کچھ نہیں، پرائم منسٹر صاحب کا کلپ تو اس وقت کی بات ہے نا، وہ تو کل پرسوں کی بات ہے نا. اب پہلے دن کی جو بات ہے، پرائم منسٹر صاحب نے 4 مہینے پہلے بھی 5 مہینے پہلے ایک کلپ انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کچھ کہا تھا. میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب کا وہ کلپ دیکھتے ہیں جی، جس کا انہوں نے خود بھی ذکر. آج بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کنٹروورشل بات سننا چاہتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی جسٹس افتخار چودھری اور دوسرے اگر بحال ہوئے ہیں آن این ایگزیکٹو آرڈر، دے نیڈ این انڈورسمنٹ آف دس پارلیمنٹ. شیری صاحب، انہوں نے یہاں پر ایک ایگزیکٹو آرڈر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انڈورسمنٹ ضروری ہے اس پارلیمنٹ سے. انہوں نے کہا یہ کنٹروورشل بات ہے. اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف ارکان ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے ذوالفقار مرزا صاحب سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جوڈیشل مارشل لا ہے، جوڈیشل ڈکٹیٹرز کو ہم فیس کر رہے ہیں. ایک کیس تو آلریڈی بن رہا تھا، ایک سچویشن تو بن گئی تھی. نہیں دیکھیے، کیس بنتا ہے اگر کیس ہو تو، اگر کیس ہی نہ ہو تو آپ جتنا مرضی کیس بنا لیں تو کیس بنتا نہیں ہے.
اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو کیس پتہ نہیں ہے تو وہ مناسب بات نہیں ہے. آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کو پتہ نہیں ہے کیس ہے کہ نہیں. دیکھیے یہ ایک بات ہوتی ہے کہ دھمکی دینا, ایک پتہ چلنا, اس کو ویگ رکھنا, کبھی ادھر سے آنا کبھی ادھر سے آنا, مگر سب کو پتہ ہوتا ہے ایک بات کا کہ یہ پتہ, اگلا پتہ جو ہے وہ چلا نہیں جا سکتا. اس کے اندر بہت سی خامیاں ہیں, یہ ویکنسز ہیں جو ریباؤنڈ کر کے آپ کو بہت نقصان دے سکتی ہیں. بیک لیش ہو جائے گا. میرے ذہن میں یہ کبھی بھی یہ شک بھی نہیں آیا کبھی کہ گورنمنٹ نوٹیفیکیشن وڈرا کر لے گی, اور اس کی بڑی سیدھی سی وجہ ہے جو کہ جج حضرات کو بھی پتہ ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے, اور عام شہری کو تو نہیں پتا بیکاز قانون کا نہیں پتا. مگر اگر میں آج بتا دوں آپ کو تو میں آپ سے کہوں جب بھی یہ بات حکومت میں چھڑی ہے تو کسی نے یہ بات یاد دلا دی تو لوگوں ہنس کے سارے بات ٹل جاتی. وہ کیا, وہ یہ ہے کہ اگر ایگزیکٹو آرڈر وڈرا ہو جاتا ہے, چلے سمجھیں کہ قانون کو گولی ماریں, سارا کچھ ادھر ادھر کر دیں, ایگزیکٹو آرڈر جیسے پرائم منسٹر نے کہا ایک دن جناب اناؤنس کر دیتی گورنمنٹ ایگزیکٹو آرڈر وڈرا ہو. جو کچھ سپریم کورٹ نے کہا ہے, ججمنٹس آئی ہیں, وہ 31 جولائی کی ججمنٹ, اس کے بعد سندھ والی ججمنٹ جو ہے پچھلے سال سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی جس میں 31 جولائی کلیئر کر دیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں, اس کے باوجود اگر حکومت پاگل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے وڈرا کر لیا, تو یار کیا ہوگا. جیسے جسٹس طارق ریٹائرڈ نے 2-3 دفعہ کہا, تھرمین اللہ صاحب نے یاد دلایا, اور بھی ماہرین نے یہ بات کہتے گئے کہ یار کتے نے تو نہیں, گورنمنٹ پاگل نہیں ہو سکتی, بے وقوف ہو سکتی ہے, پاگل نہیں ہو سکتی. کتے نے نہیں کاٹا ان کو, ان کے اتنے بھی کوئی کمزور وکیل نہیں ہیں یا ایڈوکیٹ نہیں ہیں. سب نے بتایا ہے کہ آپ اگر ریسٹوریشن وڈرا کر لیتے ہیں تو صرف 3 ججز کو اپلائی کرے گا, باقی تو سارے ججز جو اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر تو یہ آرڈر وڈرال کا اپلائی نہیں کرتا. ان کے اوپر تو یہ وڈرال کا آرڈر اپلائی نہیں کرتا, صرف 3 ججز پہ کرتا ہے, چیف جسٹس صاحب اور 2 اور جسٹس جاوید اقبال اور ایک صاحب اور. باقی تو ریسٹور وہ کریں یا نہ کریں وہ تو پھر بھی بیٹھے رہیں گے قانون کے مطابق. تو 3 جج اگر آپ ریسٹوریشن نوٹس وڈرا کر بھی لیتے ہیں تو 3 جج سپوز کریں آپ کہ وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ جو 12 جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگلے دن آرام سے بڑے چہل قدمی کر کے وہ جناب اپنے دفتر میں آئے, 12 کورٹ کا جج پورا فل بینچ بیٹھے اور وہ کہیں کہ یہ جو آرڈر پاس ہوا ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہے اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور ویلکم بیک چیف جسٹس صاحب. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو مطلب ہے کہ اس وقت کون کیا کر سکتا ہے اگر جج اس مگر ایک نئی ججمنٹ آ جاتی ہے سپریم کورٹ, تو یہ کہنا کہ جی وڈرال نوٹیفیکیشن فلانا ڈنگڑا, اس کا کوئی معنی نہیں, بیس لیس بات ہے, گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی. کیونکہ کرے گی تو وہ آرام سے ہی اگلے دن فارغ ہو جائے گی, وہ پھر ایک تھپڑ پڑے گا منہ کے اوپر, اور وہ 3 جج جو باہر جائیں گے وہ واپس آ جائیں گے اور اس دفعہ ڈبل ہیرو بن کے آئیں گے. تو یہ بات کہنا کہ جی یہ بہت خطرہ تھا, یہ ہونے والی بات, یہ میں آگے اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا اس دن. یہ میں بریک یہاں پر لینا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین کے. چلیں یہ تو شیری صاحب نے کہہ دیا کہ یہ بالکل بیس لیس سی بات ہے, لیکن جو سیاسی ٹیمپریچر جس طرح سے بڑھ رہا تھا اور نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد جس طرح سے بڑھا, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.